अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन समा की खुश आमदीद। और आज पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान यौम तशक्कुर मना रहा है उस ऑपरेशन बुनियानुल मसरूस के बारे में जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और हमारी फ़ौज और हमारी कौम, हमारी फ़ौज की बहादुरी, कौम का इस्तेहकाम और जिस तरह से पाकिस्तान ने सारे जंग का, सारे क्राइसिस का मुकाबला किया, उसके बाद जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। और शायद पाकिस्तान को 75-78 साल में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज पिछले कल से पाकिस्तानी खुशी में है। खुशी का मौका इसलिए भी है कि पाकिस्तान की पूरी कौम को इसकी ज़रूरत है और इसका बायस बना है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स की कंबाइंड जो उनका ऑपरेशन था जो 10 मई को किया गया, जिसमें इंडिया के 15 एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया। और उन 15 एयर बेसिस को तबाह उस वक्त किया गया जब इंडिया ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस पे हमला किया था। उस हमले के बाद ये फैसला हो गया कि अब भारत को सख्त जवाब दिया जाएगा और वो जवाब दिया गया। और उस जवाब में पाकिस्तान आर्मी, बड़ी फ़ौज और पाकिस्तान एयरफोर्स, हवाई फ़ौज, इन दोनों का कोऑपरेशन जो था वो कमाल का था। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, ड्रोन को किया गया, मिसाइल्स को किया गया, और इस कॉम्बिनेशन को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। और इसके बावजूद भी इन तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लंबी लिस्ट है क्या क्या नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। और हमें जो पता चली है उसमें यह है कि 300 से 400 ड्रोन थे जो पाकिस्तान ने भेजे अंदर उस दिन। और वो दिल्ली, तकरीबन पूरा दिल्ली उस वक्त ड्रोन के उस हिसार में था, पाकिस्तानी ड्रोन्स के हिसार में था। और यहाँ तक कि वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ्स थे उनके घरों की भी उन ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग की गई। और ये मैसेज इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना सीरियस है। और ये मैं आपको अपने ज़राए से बता रहा हूँ, रिलायबल ज़राए से ये बात बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया और इनके एयर बेसिस तबाह किए, उसके बाद पाकिस्तान ने जब नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाया, उसके बाद अमेरिका को ये ख्याल आया कि वो इसमें शिरकत करेगा। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ उस कंट्रोल रूम की, जिस कंट्रोल रूम से ये सारा जो है ऑपरेशन बुनियानुल मसरूस जिसको कंडक्ट किया गया। और ये आप देखेंगे इसमें एयर चीफ एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं, उनके साथ सीनियर एयर वाइस मार्शल्स और एयर कमोडोर्स बैठे हुए हैं। और इनमें एक नोमान भी हैं जिन्होंने अभिनंदन का त्यारा गिराया था। और ये ऑपरेशन हेड हैं इस सारे कंट्रोल रूम में। आप देख रहे हैं कि पीछे जितनी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ये सारा टेक्नोलॉजी का और महारत का, इंसानी महारत का कमाल था। और इसमें वो जो कहा जाता है मैन बिहाइंड द गन, ये सारे इस तरह के सिस्टम इंडिया के पास भी हैं। लेकिन उनके जो पायलट्स है और हमारे पायलट्स में और हमारे एयरफोर्स में फ़र्क ये है कि जज्बे का, तरबियत का और शौक़ शहादत का, जिसने ये फ़र्क बताया। और ये जो 10 मई को पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, इसका जो फाइनल टचेस दिए गए इस प्लान को, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ जनरल ज़हीर बाबर सिद्धू की एक मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले एयरफोर्स हेडक्वार्टर में। और इसी जगह पे जो मैंने अभी आपको पहले तस्वीर दिखाई, उसमें फिर ये चीज़ें तय हुई कि अगर इंडिया बाज नहीं आता और जो कॉन्सलेशन की एफर्ट्स हो रही हैं सीज़ फायर की फेल होती हैं, तो फिर इंडिया को कहाँ कहाँ ज़ख्म लगाना है और किस किस तरह लगाना है। और ये बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। और प्रोफेशनलिज्म हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, कमिटमेंट उनकी इसमें नज़र आई है। और जो शिकवे गिले पाकिस्तानी कौम को थे वो सारे धुल गए हैं। पिछले 78 साल के नया आगाज़ हो रहा है। इस नए आगाज़ पर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो बहुत अहम है। और उन्होंने कहा है कि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है ट्रूथ सोशल पे, उन्होंने कहा आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ़ आफ्टर 1000 ईयर्स, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आफ्टर 1000 ईयर्स अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो उन्होंने 1000 साल का झगड़े का जिक्र किया है, ये वही 2 कौमी नज़रिए की बात की है जो जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले किया।
اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، اور اس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا۔ کشمیر اس کا ایک ایسا حصہ ہے جو ابھی تک وہ حل نہیں ہو سکا، پارٹیشن سے لے کے آج تک، اور اس پہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ بار بار ریفرنس دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے برِ صغیر پر 1000 سال تک حکومت کی، حالانکہ وہ اقلیت میں تھے، پھر مسلمانوں نے الگ وطن لیا۔ اس پہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے پارٹیشن کی وجہ سے، اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے، کشمیر ورلڈ کی سینٹر سٹیج پہ آ گیا۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز کی پریپیئرڈنیس، ان کی کیپیسٹی، ان کی کیپیبلٹی وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج، اس کو جس طرح سے جواب دیا گیا وہ دنیا کو پتہ چل گیا، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ چل گیا، ان دوستوں کو جو ہمیں غریب رشتہ دار سمجھ کے ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا دشمن ہم سے بڑا ہے، شاید ان کی پاکٹس بھی زیادہ ڈیپ ہے، لیکن جو ہماری مہارت ہے ہمارے لوگوں کی، ہمارے فوج کی، ہماری قوم کی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور جس طرح اسلامک دنیا میں اس کو ویلکم کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کی اس فتح کو اور فتح مبین کو، اور جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان نے اپنے سے اتنے بڑے دشمن کو اتنا سخت اور صحیح جواب دیا ہے، اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے دیا ہے۔ نہ ہماری زبانوں میں کوئی ایسا تھا، نہ ہمارے جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کی زبانوں میں کوئی گندے الفاظ تھے، نہ تھریٹننگ الفاظ تھے۔ خاموش رہے جنرل عاصم منیر، اس کے باوجود کہ بھارتی میڈیا نے کتنی افواہیں پھیلائیں ان کے بارے میں۔ وہ منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ منظر عام پر انڈیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب وہ کیوں نہیں آ رہے تھے، یا ایئر چیف کیوں نہیں آ رہے تھے۔ وہ یہ سب تیاری کر رہے تھے جس کا جواب آپ کو دیا گیا۔ اب اس وقت سچویشن ہے، اور جو یوم تشکر منایا جا رہا ہے اس میں بات کریں گے۔ میں جوائن کیا بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ ابھی ایک ریلی سے آ رہے ہیں پنڈی سے، اور یوم تشکر کے ریفرنس سے بتائیں گے لوگوں کا جذبہ کیا؟ لوگوں کو، ہمارے آپس کے اختلافات بہت تھے، شکایتیں بہت تھیں، گلے شکوے بہت تھے، کیسا لگا آپ کو اس ریلی میں؟ ذرا عوام کے، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم نے مریر چوک سے، صدر والی سائڈ سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور راول پنڈی کی بہت بڑی ایک ریلی تھی جس میں عوام کا وہ جذبہ، وہ جوش و خروش، وہ یگانگت، وہ یونٹی جو اوز آؤٹ کر رہی تھی، اور پاکستانی ہونے کا جو ایک ثبوت تھا، محب وطن پاکستانی ہونے کا، وہ نظر آ رہا تھا۔ مطلب بائی سٹینڈرڈز کی اگر آپ بات کریں تو جو لوگ پورے اس رستے میں صدر سے لے کے آل دا وے فیض آباد تک کھڑے ہوئے تھے، وہ ویلکم کر رہے تھے، کیمپس لگائے تھے، انہوں نے پانی تقسیم کر رہے تھے، زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان ہمیشہ زندہ آباد کی بات کر رہے تھے۔ اور خود کیا محسوس ہوا؟ مجھے یقین کریں کہ میری خوشی کا عالم نہیں تھا کہ آج پاکستان کا وہ چہرہ، وہ جو ایک محبت ہے جو لوگ انس کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستانی ہونے کا جب دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کی آج ٹرو ڈپکشن بھی میں نے دیکھی، اور میرے اپنے جو جذبات تھے، یقین کریں کہ سر فخر سے بلند تھا، اور بہت ہی فخر تھا اپنی آرم فورسز پہ، اپنے لیڈرشپ پہ، پورے پاکستانیوں پہ، کہ جس طرح ہم نے مقابلہ کیا، اور جس طرح، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، دیکھیں وی ڈونٹ وانٹ وار، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ضرور باور کروا چکے ہیں اپنے دشمنوں کو کہ اگر ہمارے سے پنگا لیا تو وہ پنگا جو ہے از ناٹ گڈ فار یو، اینڈ وہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہم منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ اس ریجن کی اسٹیبلٹی، اس کی جو ایک پیس ہے، اس کی اکنامک اپلفٹ ہے، ہم اس میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی بھارت کو یا کسی اور کو 2 بلین لوگوں کی جو اس خطے میں رہتے ہیں، اس ریجن میں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں داؤں پہ نہیں لگانے دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ابھی آج ایک بہت سینئر آفیسر ہیں پاکستان ایئر فورس کے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ابھی بھی میں نے ان کے لہجے میں اتنی بڑی کامیابی کے بعد تشکر تھا، عاجزی تھی، مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے، بلکہ میں ظاہر ہے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی قوم کا شکریہ، وی او ایوری تھنگ ٹو دا نیشن آف نیشن آف پاکستان، یہ انہوں نے الفاظ ہے کہ وی او، میں نے کہا وی او یو دس سیکورٹی یو ہیو پرووائڈیڈ اس، تو وہ ان کے اندر ابھی بھی ہیوملٹی ہے۔ ابھی پاکستان کی جو فوجی قیادت، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں، ہم کامیابی دی ہے، اس کامیابی کو سنبھالنا اور اپنے اندر ایک عاجزی رکھ کے آگے بڑھیں گے، ابھی چیلنجز تو بہت ہیں، یہ تو ایک سمجھے کہ پچھلے ہم نے قرض اتارے ہیں نا، ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ ٹپ آف دی آگے چلنا، اس کامیابی کو سنبھالنا، بڑے لوگوں کی طرح، بڑی قوم کی طرح
وہ کیسے کریں گے ہم؟ دیکھیں پاکستان نے جو ابھی تک ڈپلومیٹک اور ملٹری فرنٹ پہ گین کیا ہے، اور بالخصوص اگر بھارت کے جھوٹ کی جو فیکٹری ہے، جو مشین لگائی تھی، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی تو ہمیشہ بھارت یا دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان پہ انگلی اٹھاتے تھے۔ اب پاکستان نے اپنا کیس پروف کیا ہے، پاکستان نے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا ہے، جو دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے رہے، آپ دیکھیں چائنا، ترکی، سعودی عربیہ، ایون سو مچ سو کہ امریکہ، آذربائیجان، سب نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے نیریٹو پہ یقین رکھا، اور نہ صرف یہ خالی ایک نیریٹو تھا، یہ حقیقت تھی، سچ تھا، سچ چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت نے جو جھوٹ کا پلندہ، جو جھوٹ کی مشین لگائی اپنی میڈیا کے تھرو، اپنے آرم فورسز کے تھرو، اپنے نیریٹو پیڈلرز کے تھرو، وہ تمام تر چیز اب سامنے قوم کے کھل کے سامنے آ چکی ہے، انڈین قوم کے بھی اور پوری دنیا کے سامنے۔ میں یہ وے فارورڈ جو اس تمام تر معاملے میں ہے، ابصار صاحب، جو ہم نے سفارتی محاذ پہ سکسیس حاصل کی ہے، جو کامیابی پاکستان کو ہوئی ہے، پاکستان ایٹ پار آ گیا ہے انڈیا کے ساتھ۔ جو کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے، پاکستان شاید اپنا کیس پروو نہیں کر سکتا، پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا وہ ایشو جو بیک برنر پہ چلا گیا تھا، جو پوری دنیا جس پہ فوکس نہیں کر رہی تھی، وہ دوبارہ اس نے اجاگر کر دیا، کیونکہ بھارت خود 1949 میں یہ تمام تر معاملہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل لے کے گیا۔ اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا بامی معاملہ ہے، یا بامی ایشو ہے، جو کہ ہم انٹرنل میٹر کسی اور کے ساتھ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ اور جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، دس از اے ہیوج ون فار پاکستان اینڈ فار پاکستانی پیپل اینڈ پاکستانی نیشن اینڈ فار دا کاز آف کشمیر، کیونکہ کشمیریوں کا جو اتنے عرصے دراز سے کئی دہائیاں گزر گئے، کئی سال گزر گئے، کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا تھا۔ اب وہ سلوشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں مدد کریں گے، اور انڈیا کو وہ قابو کر کے اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں حل ہو جائے۔ آپ نے دنیا کی بات کی، آپ نے آذربائیجان کا ذکر کیا، تو آج آپریشن بنیان المرصوص جو اس کا یوم تشکر منایا جا رہا ہے، کل آذربائیجان میں پاکستان کی اس کامیابی پہ وہاں پہ کس طرح ایک ریلی نکلی خوشی کی، یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا آنر ہے، آپ بھی ذرا دیکھیں۔ یہ آذربائیجان کا دارالخلافہ باکو، اور وہاں پہ یہ ریلی نکلی ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اسلامی دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی اس فتح کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گیل صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اور کشمیر کا مسئلہ سینٹر اسٹیج پہ چلا گیا، میں یہاں تک آپ سے متفق ہوں، لیکن اس سے یہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے اگر ہم اس جیسچر کو ٹرانسلیٹ نہ کر سکیں ریالٹی میں ڈیلیور کیا کرتا ہے امریکہ یا بھارت اب ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ 2019 میں جب ہم سے غلطی ہوئی اور جس کا احساس پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت دونوں کو ہے، جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ملا ہوں ان سے، مانتے ہیں کہ 2019 میں ہم نے غلطی کی اور جس طرح سے جواب انڈیا کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اب وہ اس غلطی کا ازالہ ہو گیا، اس سے پہلے کی بہت ساری غلطیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ سمجھ لیں میں آپ سے بڑا ہوں شاید اس لیے ایج میں، عمر میں، ویسے تجربے میں نہیں، عقل میں نہیں، لیکن میں اس لیے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پہ، اس سیلیبریشن کے ماحول میں ہم کہیں اپنا جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے اس کو تو نہیں بھول جائیں گے، کیا ہم خوشی میں جا کے سو تو نہیں جائیں گے پارٹی کر کے، یا ہم اب کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے لانگ ٹرم جس میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو، لٹکتا نہ رہے، صرف حل ہو، کیونکہ اب سینٹر اسٹیج پہ تو آ گیا ہے، اور پھر ہم نے جو معیشت میں ترقی کرنی ہے۔ یہ دو معاملات پہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ پاکستان کی قوم کو لانگ ٹرم کوئی بینیفٹ دینے کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پارلیمنٹ، کوئی سیاستدان کچھ کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو یہ کل واقعہ ہوا ہے، اور بالکل جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ لیٹ سائٹ آف دس انٹائر گین جو ہم نے گین کیا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا انٹرنیشنل اسٹیج پہ۔ وے فارورڈ اس کا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اور زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، جو بیک برنر پہ چلا گیا تھا، بیک فوٹنگ پہ چلا گیا تھا۔ اب کیونکہ جو انگیجمنٹ ہے، ایک تو آپ نے پورا جو میپ ہے وہ یا پورا جو بورڈ ہے وہ آپ نے ری ڈرا کر دیا ہے، رولز آف انگیجمنٹ کو پاکستان نے چینج کر دیا ہے اس تمام تر ایشو کے بعد۔ اب پاکستان کا وہ مقام آ چکا ہے جو پاکستان کی بات اور بات میں جو وزن ہے اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی شاید نہیں دی جا رہی تھی۔ جی، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال جو میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کچھ جگہوں پہ یہ شکایت ہے اور کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اپنا رول نہیں ادا کرتی، نہ پارلیمنٹ ادا کر رہی۔ اب قوم بھی آپ سے پوچھے گی روزانہ کی بنیاد پہ کہ ہمیں جو ملٹری کی فتح ملی ہے اور جو ہمیں ڈپلومیٹیکلی ملی ہے فتح،
اس کو پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں سیاستدان اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے, اس کو بڑھانا ہے, ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, اسی پہ سیلیبریٹی کرنا. لیکن بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے واپس آئیں گے تو اس سوال کا جواب بیرسٹر عقیل صاحب سے لیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یوم تشکر منایا جا رہا ہے آپریشن بنیان المرصوص جو 10 مئی کو کیا گیا, اور جس کے بعد سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے. شکر ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے. بریک پر جانے سے پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے بیرسٹر عقیل صاحب کے پاس کہ کیا اس وقت جب ملیٹریلی اور ڈپلومیٹکلی پاکستان نے جو اچیو کیا ہے, کشمیر سینٹر سٹیج پہ آ گیا, ماضی کی غلطیاں کا ازالہ ہو گیا, تو اب پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں یہاں سے کیسے آگے لے کے جائیں گی معاملات کو؟ بیرسٹر عقیل صاحب. ابصار صاحب, اس میں دیکھیں جس طرح پچھلا پورا ہفتہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ڈسکشن کے اوپر کہ تمام تر سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں انہوں نے اس تمام تر ایشو کے اوپر اپنی جو رائے تھی, اپنی جو ان کے ویوز تھے, ہر پارلیمنٹیرین نے اس کا حق ادا کیا اور وہاں پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ بولے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی کم از کم ایک ہفتہ ضرور پارلیمنٹ کے اندر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر ہم کر سکیں, اور کرنا چاہیے بھی, کیونکہ جتنا آپ نے کہا کہ اس کو ابھی ہم نے گین کیا ہے یا اس کو سپاٹ لائٹ اس کے اوپر رکھی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر, تو اس کو میٹیریلائز اگر نہیں کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اس کو میٹیریلائز کرنا چاہیے. فوج نے بھی اور سویلینز نے بھی جو بارڈر پہ شہید ہوئے ہیں, اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے خاص طور پہ کشمیر میں جو ہے. بالکل آپ نے درست کہا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پارلیمنٹ کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اور تمام سیاستدانوں نے, اس پہ تو روشنی ڈلنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹکلی جو ایمبیسڈرز ایٹ لارج ہیں کشمیر کاز کے لیے, ہمیں دنیا کی کیپٹلز میں بھیجنے چاہیے, ڈوزیز کے ساتھ بھیجنے چاہیے. نہیں, یہ تو آپ ہی نے کرنا نا. جی بالکل. میں ایک بات تو کہنی چاہیے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے, انہوں نے پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا, اور پھر ظاہر ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ان کی جو ذمہ داری تھی, اور اس میں تمام جو بھی ہمارے جو قومی اثاثے ہیں, چاہے وہ فوج کے ساتھ لنکڈ ہوں, جو نیشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو لیڈ وہی کر رہے تھے. اس میں اسی چیز کو وہ آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اب دیکھیں, کشمیر کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہیے, یہ سارا پلان تو حکومت نے بنانا ہے. جی بالکل, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہی از ویری کلیئر ہیڈڈ ان ہز پلانس, اور وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ٹرانسلیٹ کریں گے. یہ ایک اپرچونٹی ہے, یہ ایک موقع ہے. اسپیسیفکلی اگر جو ٹروتھ سوشل پہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, ان کے ساتھ ہمیں اور زیادہ انگیجمنٹ کرنی چاہیے اس تمام تر معاملے پہ, کیونکہ اب انہوں نے ورڈ بائی ورڈ اس چیز کا ذکر کر دیا کہ جو ہزاروں سال سے, مطلب محاورتاً انہوں نے کہا کہ ہزاروں سال سے جو معاملہ پینڈنگ ہے, تاکہ ہم ریجن میں جو اسٹیبلٹی ہے, پیس ہے, اکنامک گروتھ ہے یا اپلفٹ ہے, اس کو انشور کر سکیں. تو ظاہری بات ہے ہمیں اس پہ امریکہ کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, اور امریکہ کو ہمیں, اور ساتھ میں جتنے دوست ممالک ہیں جو اس پورے ثالثی پروسیس میں, سیز فائر کے پروسیس میں انوالو رہے ہیں, ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ انگیج کر کے اور پش کرنا چاہیے کہ جی مسئلہ کشمیر کا اب حل ہو جانا چاہیے, کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا. اور اب تو یو ایس پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا, دیگر دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی, تو ہمیں اس پہ بالکل بغیر کسی چیز کا انتظار کیے, بغیر دوسری دفعہ سوچے انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہیے, اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہیے, تاکہ کیونکہ انڈیا کا بون آف کنٹینشن ہی ہے ہمارے ساتھ, اور انڈیا نہیں چاہتا کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ اجاگر ہو. This has been an embarrassment, not just وہ ملیٹیلٹی تو جو ہوا رافیلز کے ساتھ یا دیگر جہازوں کے ساتھ یا S-400 کے ساتھ, میگ کے ساتھ, SU کے ساتھ, یا دیگر ان کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس تھے, ہم نے تمام تر جو معاملہ کیا, لیکن اس کے جو جواب دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امبیرسمنٹ ہے, یہ جو فیلئر ہے بھارت کی فارن پالیسی کا, جس پہ ایون کہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان اور چائنا کو قریب نہیں آنے دینا. وہ پرانا کلپ اس کا, لیکن پھر بھی, لیکن میں آپ کو ششی تھرور کا ایک لیٹسٹ کلپ دکھانا چاہتا ہوں, جو انڈیا کے سابق وزیر بھی ہیں, کیبنٹ ممبر رہے ہیں, اور کانگریس پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کو کل جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے اس کو 1971 سے وہ کیسے جوڑ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ اب کل 10 مئی کو پاکستان نے 1971 کا بھی بدلہ لیا, تو شاید ہم غلط نہیں ہیں.
तारीफ तो वो जो दुश्मन भी बोले और दुश्मन भी कहे, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ये दिखा दिया कि उनकी तैयारी मुकम्मल हमेशा से रही है। वो एक ऐसे जिसको जो दावा करते थे कि वो एक इदारा है, वाकई वो एक इदारा बन के उन्होंने दिखाया कि दुश्मन भी आज तारीफ कर रहा है। और 1971 से वो उन्होंने उसका जिक्र करना लाजमी समझा, क्योंकि अब उन्हें जो तकलीफ हुई है, पाकिस्तान को शायद उतनी तकलीफ 1971 में हुई थी, लेकिन उस वक्त की सिविल और मिलिट्री क़यादत क्या थी और आज की सिविल और मिलिट्री क़यादत क्या है, ये फ़र्क पड़ता है कौमों में। और आज मोदी जो है वो इंडिया को किस जगह पे ले गया, वो वहाँ की क़यादत है। ये इंडिया वाले सोचें, हमारे सोचने का काम नहीं है। हमारा आज यौम तशक्कुर है और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो किया गया और उसमें जो कामयाबी मिली है, उस पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियंस की तरफ से जो दरख्वास्तें कल आईं, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एयर फोर्स से उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए ये बात कही है, दरख्वास्त की है कि आप इंडिया की सरहद से कम कम 100 किलोमीटर दूर रहें, क्योंकि उसके बाद अगर आप करीब आते हैं तो हमें खौफ आता है कि आप पता नहीं क्या करेंगे। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने 300 किलोमीटर अंदर तक जो इंडिया के टारगेट से उनको हिट किया है, बगैर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए हुए, पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए 300 किलोमीटर तक पाकिस्तान के मिसाइल्स। और ये महारत है हमारे पायलट्स की और हमारे फ़ौज के जवानों की, जो वहाँ तक इंडिया को नुकसान पहुँचाया बगैर बॉर्डर को क्रॉस किए हुए। तो शशि तरूर इसीलिए कह रहे हैं कि आज वो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है उसने ये साबित किया है। तो बैरिस्टर अकील साहब, बात दोबारा आपकी तरफ आएगी कि अब यहाँ से आगे लेके जाना है और उसके लिए कोई वाज़ेह प्रोग्राम होना चाहिए। हमें खाली इस पर खुशियाँ मना के घर जाके सोना नहीं चाहिए। अगर कौम को कुछ बनाना है, जो हम दावा करते हैं, हमारे ख्वाब हैं, तो अब हमारी मईशत और जो इंटरनल इत्तेहाद है उस पर बताएं क्या करेंगे आप। देखिए अबसार साहब, आपने दुरुस्त फरमाया इस तमाम तर मामले पे कि जो अब कंपैरिजन अगर ड्रॉ किया जा रहा है भारत की तरफ से, तो 1971 का पाकिस्तान वाक़तन बहुत मुख्तलिफ था, अभी का पाकिस्तान वाक़तन बहुत मुख्तलिफ है। ये यहाँ पे अब देखें, पाकिस्तानी कौम का भी जो है बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, इक्विप्ड हैं, हर फील्ड में महारत रखते हैं। अभी आप साइबर अटैक की आपने बात की, उसमें देखें, एआई में देखें, बल्कि एआई से मुझे याद आ गया कि जो मीम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है। मतलब वहाँ पे उनकी वो जो स्पोक्स पर्सन है कर्नल साहिबा सोफिया कुरैशी, उसके ऊपर जिस तरह की मीम्स बनी, वो शफीक वाली मीम, उसके अलावा ये पाकिस्तानी कौम देखें, ये जिंदा दिल लोग हैं। जिंदा दिल, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम को एतमाद था कि हमारी फौज मुकाबला कर लेगी। अफवाज पाकिस्तान पे एतमाद था। उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक वाली भी बनाई, उसके साथ फिर उन्होंने वो गधे पे लाद के जो लेके जा रहे हैं मोदी रफ़ाएल। तो ये तमाम तर जो मामला है, ये देखें कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, कि कितनी ऐसी सिचुएशन थी, उसमें भी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज, लेकिन आप देखिए और पाकिस्तानी कौम अपनी विट, अपना ह्यूमर इंटैक्ट रखती है। बिल्कुल कुछ एलिमेंट्स थे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए, जो मुसलसल ताने दे रहे थे फौज को, आर्मी चीफ को, एयर चीफ को, हुकूमत को भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इल्ज़ामात भी लगा रहे थे। एक दिन 9 मई की रात तक, बल्कि 10 मई को भी लगाए गए सुबह के वक्त। तो आप इससे ये मैं इसलिए बात इसको मेंशन करना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन अब बदली है उसमें आप आगे ले जाने के लिए प्लान क्या बनाएंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखें, एक तो जो डिस्कशंस हैं वो ऑनगोइंग हैं इस तमाम तर मामले में, कि इसको किस तरह फर्दर जो है ऑन सेंटर स्टेज तो हम ले आए हैं, स्पॉटलाइट हमने डाल दी है, इसको मटेरियलाइज किस तरह करेंगे। इसमें खाली सियासतदानों का काम नहीं है, इसमें आपके डिप्लोमेट्स का भी काम है। वो फॉरेन ऑफिस वो भी बैठेगा, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी होगी, नेशनल स्ट्रैटेजी। और उसके साथ आपने देखा कि नैरेटिव बिल्डिंग में जिस तरह आर्म फोर्सेस, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी अवाम भी, क्योंकि वो भी तो स्टेक होल्डर हैं, वही असल स्टेक होल्डर, मेनली तो स्टेक होल्डर वही हैं। तो जिस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक प्रेशराइज किया गया इस तमाम तर सिचुएशन में भारत को, कि भारत का जो झूठ है, वो झूठ बेचना चाहता था, वो झूठ नहीं बिक सका। अच्छा, ये जो आपने बात की और सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की है, इस आपको पता है इसके पीछे एक बहुत तकलीफ भी है पाकिस्तानी कौम को थी, और जो वो इन मीम्स के बावजूद, सेंस ऑफ ह्यूमर के बावजूद उस तकलीफ को दबाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। और अब जो जेन्युइन खुशी हुई है, इसको जेन्युइन ही रहने दिए गए, वरना आपको वसीम अकरम के अल्फाज याद होंगे कि पाकिस्तानी कौम प्यार भी बहुत करती है और गालियां बहुत देती है। वो तो दुरुस्त है। तो इसलिए अब इसको आगे लेके जाना है, यहीं रुक नहीं जाना, ये मंजिल नहीं है। नहीं, ये मंजिल नहीं है, दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। और हमें चाहिए कि इसको आगे, जो असल मंजिल है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कहते हैं कि कॉमिटी ऑफ द नेशंस में जिस तरह हमने अपना वो वकार
بڑھانا ہے یا اس جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے. ہماری منزل وہ ہے اور ہم اس منزل کے لیے جو ہو سکا تو بس یہ پارلیمنٹیرین امید رکھے کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں اب اپنا رول پلے کریں گی, ان کی جو ذمہ داریاں اس کو اسی طرح ایفیشینٹلی جس طرح آرمڈ فورسز نے کیا ہے وہ اپنا ذمہ داری ادا کریں گے. ہمیں بالکل ذمہ داری ادا کرنی بھی چاہیے اور اور جو ہم ایک بالکل صرف کریں فوج گے کا بھی. ادارہ ہے, اب باقی ادارے سویلین جو ہیں, جوڈیشری ہے, ان کو بھی کوئی ادارے بنائیں گے کہ وہ ہر ادارے کو اپنا جو رول ہے, اپنا جو کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں چیزیں ہیں وہ ادا ان کو کرنا چاہیے. اور ہمیں بحیثیت پارلیمنٹیرینز ہمارے پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہے. ہمیں پھر جو ہے سال بعد عوام میں جانا ہے اور عوام میں جب جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جو کچھ کارکردگی ہوگی, کچھ ڈیلیور کیا ہوگا تو تبھی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب. اور جب اداروں کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے میڈیا بھی اس میں شامل ہے, اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی میڈیا کو اور سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی کہ پاک کے جو مستقبل کے لیے ذمہ داری کا کردار ادا کریں اور اس طرح پروفیشنل انداز میں چیزوں کو چلائیں جیسے کہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی.